ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم حضرات، سب سے پہلے اپنی اور ادارے کی جانب سے عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم عید کی دوگانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اسلام وحدت امت کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مسلمانوں کے لیے اجتماعی محبت و مودت اور اتحاد و اتفاق کی تاکید ملتی ہے۔ 5 وقت کی نماز باجماعت یومیہ اتحاد کی علامت ہے۔ جمعہ کی ادائیگی ہفتے واری اجتماع کی اتحاد کی مثال ہے۔ سال میں عید و بقرعید پر عید کی نماز دوگانہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کا سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے جسے ہم حج کہتے ہیں۔ یہ ایک عظیم عبادت ہے اور اتحاد کا عظیم مظہر ہے جس کی کسی بھی قوم اور مذہب میں مثال نہیں ملتی۔ سال میں ایک مرتبہ دنیا منفرد پاک اور مہذب نظارہ دیکھتی ہے۔ کیا سما ہوتا ہے، کیا دلکش نظارہ ہوتا ہے، کیسی رحمتوں کی برسات حجاج کرام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ پرسکون جم غفیر، امن و امان کا علم بردار مذہب اسلام بار بار اپیل کر رہا ہے اور تمام مذہب کو دعوت دے رہا ہے، اور میدان عرفات حاجیوں سے سجا ہوا ہے اور پکار رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، کامیابی اسی میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اور ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ امام نسبی نے ذکر کیا ہے کہ کسی نیک بندے نے حج کیا اور جب عرفات کے میدان سے واپسی ہوئی تو وہ اپنا سامان کی تھیلی بھول گیا جس کے اندر اس کا کچھ سامان تھا، اس کے کچھ پیسے تھے۔ وہاں سے آنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں اپنا سامان عرفات کے میدان میں بھول گیا ہوں، تو پھر وہ عرفات کے میدان میں گیا تو اس نے عرفات کے میدان میں دیکھا کہ وہاں بندر ہیں اور برے جانور ہیں۔ ان کو دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ کسی نے آواز دی اور کہا کہ کیوں ڈرتے ہو؟ یہ تو حاجیوں کے گناہ ہیں جو یہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، خود پاک و صاف ہو کر چلے گئے۔ اس نے اپنی تھیلی لی اور تعجب کرتے ہوئے وہ وہاں سے وہ حاجی لوٹ آیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب حاجی حج کر کے عرفات کے میدان سے لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان ہی میں اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میدان عرفات میں تشریف فرما تھے اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میرے پاس ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، مجھ سے اللہ کا سلام کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل موقف اور اہل مشعر حرام کو بخش دیا اور ان کی بد انجامی کا خود ضامن بن گیا۔ یہ سنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ خاص ہم لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا، تمہارے لیے اور قیامت تک جتنے لوگ تمہارے بعد آئیں گے ان سب کے لیے ہے۔ عید الاضحیٰ کا آج دن ہے اور صاحب استعداد حضرات مسلمان قربانی واجب ہے اور قربانی کر رہے ہیں۔ ہر مسلمان ذوق و شوق سے قربانی کا نذرانہ پیش کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اون کے متعلق کیا ہے، یعنی بکرے کے اوپر جو اون آتی ہے اس کے متعلق کیا ہے؟ فرمایا اون کے بدلے بھی نیکی ہے۔ قربانی کا عمل آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی کا اصل مقصد اور پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ قربانی کا دوسرا مقصد تکبر اور نفس شیطان کے جال سے نکلنا ہے۔ جب تک نفس کی غلامی سے نہیں نکلیں گے قربانی کے مقصود کو اور مقصد کو نہیں پائیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو زمزم کے کنویں پر پانی بھرتا ہوا دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ جب وہ پانی سین رہا تھا تو اس کا مشکیزہ زمزم کے کنویں کے اندر گر گیا۔ جب زمزم کے کنویں میں گر گیا تو اس شخص نے کہا قسم تیری عزت کی اگر تو نے مجھے پانی نہ دیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ تو اتنا کہنا تھا کہ زمزم کے پانی کے کنویں سے پانی اوپر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص نے پانی کو پیا، اور جب وہ جانے لگا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کو روکا اور پوچھا کہ تم نے کہا کہ قسم تیری کہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، تم کس سے ناراض ہوگے؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھائی میں اپنے نفس سے ناراض ہونے کی بات کر رہا تھا، اگر مجھے پانی نہ ملتا تو میں اپنے نفس کو 1 سال تک پانی نہ پلاتا۔ اللہ اکبر۔ اگر آدمی نفس کو قابو میں کر لے تو دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کا دن خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن غریبوں کو یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت کرنا اور بغض کرنا ہے۔ اسی طرح امام احمد کی روایت ہے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میرے جلال کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں قیامت میں میرے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لہذا عید قربان ہے، عید قربان کے دن گوشت گھر میں بھی رکھیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، غریبوں کو بھی دیں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی دیں، بیواؤں کو بھی دیں، مالداروں کو بھی دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے سال گوشت کھانے کا موقع دیا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کبھی کبھی ملتا ہے، لہٰذا یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اور سب سے زیادہ خاص خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے تو ہمیں اس کے گھر تک پہنچنا چاہیے۔ ہمیں یہ انتظار نہیں کرنی ہے کہ کوئی ہمارے گھر سے لینے کے لیے آئے گا، ہمیں ہمارے گھر لینے آ رہا ہے تو اس کا احسان ہے، لہذا کوشش یہ ہو کہ ہم اس کے گھر تک اس کام کو پہنچا دیں۔ اس لیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے سرخ یاقوت کے محلوں میں ہوں گے۔ آج یاقوت کا ایک پتھر آدمی انگوٹھی میں پہنتا ہے تو اکڑ کر چلتا ہے اور اپنی انگوٹھی بار بار دکھاتا ہے کہ میں نے یاقوت پہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاقوت کے جو ہے اس کو محل عطا فرمائیں گے۔ آج کا دن صفائی کا دن ہے، حدیث میں آتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے، اس لیے جیسے ہم ظاہر کی صفائی ہے، باطن کی صفائی ہے، اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ قربانی کے جانور کی صفائی کریں اور گندگی پھیلنے نہ دیں۔ ہمارے شہر میں الحمدللہ
آسانی کے ساتھ قربانی ہو رہی ہے۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں قربانیوں کی پریشانیاں ہیں، لہذا لوگ سڑکوں پر جانور کو ذبح نہ کریں، گندگی گلیوں میں نہ پھینکیں۔ بارہا بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ الحمدللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی گاڑیاں ہمارے گھروں تک آئیں گی، ان کے کور ہمارے گھروں تک آئیں گے، اس کچرے کو اس میں ڈالیں۔ ہمیں چاہیے کہ قربانی کے موقع پر احتیاط برتیں، جانوروں کی نمائش نہ کریں۔ پاکی اور صفائی کا جب ہم خیال رکھیں گے تو کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے عید سعید بنا دے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ اس عید کو غزہ کے مسلمانوں کے لیے عید سعید بنا دے۔ وہاں کے مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو فتح و کامرانی نصیب فرمائے، اور جو ان پر ناجائز مسلط ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب